باب امان النساء و جوارہن، عورتوں کا کسی کو امان دینا اور ان کو پناہ دینا، یعنی کسی جنگ میں اگر کوئی عورت پناہ دیتی ہے تو کیا وہ اس کی پناہ دیا جانا جو ہے وہ درست ہے؟ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک انا بن نضر مولا عمر بن ابی عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانی ابنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام ہانی ابنت ابی طالب تقول، یہ حدیث بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، ام ہانی کہتی ہیں حضور کی چچا زاد بہن ہے کہ میں حضور کے پاس گئی اس سال جب کہ مکہ فتح ہوا، فوجدته یغتسل، میں نے آپ کو پایا کہ آپ غسل فرما رہے تھے، وفاطمہ ابنته تسترہ، اور آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کو ڈھانپے ہوئے تھی، آڑ کیے ہوئے تھی، فسلمت علیہ، تو میں نے آپ کو سلام کیا، فقال من ھذی، تو آپ نے فرمایا کون ہے، فقلت انا ام ہانی، میں نے کہا ام ہانی ہوں بنت ابی طالب، فقال مرحبا بام ہانی، آپ نے فرمایا ام ہانی کو مرحبا، فلما فرغ من غسلہ، جب نہا کے فارغ ہوئے، قاما، تو آپ کھڑے ہوئے، فصلی 8 رکعات، تو 8 رکعتیں پڑھی، ملتحفا فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑا اوپر سے نیچے تک لپیٹے ہوئے، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زعم ابن امی علی، میرے ماں کا بیٹا یعنی میرا بھائی علی کہتا ہے، انہ قاتل رجلا، کہ وہ ایک شخص کو قتل کر ڈالے گا، قد اجرتہ، جس کو میں نے پناہ دی ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے جسے میں پناہ دے چکی ہوں، فلان ابن حبیرہ تھا، ابن حبیرہ کا بیٹا، یعنی جن کا نام جادہ تھا، یہ ان کے خامند تھے حبیرہ، جن کے بیٹے جادہ تھے، یعنی ایک طرح سے ستیلے بیٹے بنتے، تو ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی، ہم نے بھی اس کو پناہ دی جس کو تو پناہ دیتی ہے۔ قالت ام ہانی وذالک دحان، ام ہانی کہتی کہ چاشت کا وقت تھا۔ تو اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کسی کو پناہ دیتی ہے تو وہ پناہ بھی قبول کی جائے گی۔ باب ذمۃ المسلمین و جوارہم واحدۃ، تمام مسلمان پناہ دینے میں، و جوارہم، اور ان کی یعنی پناہ، ذمہ اور جوار کا یہاں ایک ہی طرح معنی بنتا ہے، یہ ایک ہے، یعنی سب مسلمان اس معاملے میں برابر ہے، یہ نہیں کہ کسی بڑے عہدے والے شخص کی ذمہ تو قبول کیا جائے یا پناہ قبول کی جائے اور باقی عام کسی مسلمان کی نہیں، سب کی حیثیت اس معاملے میں برابر ہے۔ یسعی بہا ادناہن، ان میں سے سب سے ادنا مسلمان بھی اگر اس کے لیے کوشش کرے گا، یعنی یسعی بہا، اس کی کوشش کرے گا تو وہ بھی کوشش قبول ہوگی۔ حدثنی محمد اخبرنا وکیع عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ قال خطبنا علی فقال ما اننا کتاب نقرأہ الا کتاب اللہ وما فی ہذہ الصحیفہ، یہ بھی حدیث پچھلی دفعہ گزری تھی، حضرت علی نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی کتاب جسے ہم پڑھیں مگر یہ کتاب جو اللہ کی ہے اور جو اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے۔ فقال فیہ الجراحات، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں زخموں کے قصاص کے بارے میں تھا، واسنان الابل، اور اونٹوں کی عمر کے بارے میں، یعنی کس عمر کے اونٹ کو دیت میں قبول کیا جائے گا، اور حکم تھا والمدینہ تو حرم، اور مدینہ حرم ہے، ما بین عیر الی قضا، جبل عیر سے فلاں تک، فمن احدث فیہا حدثا، جس نے اس میں کوئی نئی بات نکالی، او آوا فیہا محدثا، یا کسی نئی بات نکالنے والے کو، بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، ایسے شخص کی نہ نماز نہ نفل کچھ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ومن تولی غیر موالیہ، اور جس نے والی بنایا اپنے والی کے سوا کسی اور کو، یعنی کیا مراد ہے اس سے کہ اپنا آقا چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آقا کہا، یعنی اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر دی، ولا فعلیہ مثل ذلک، تو اس پر بھی لعنت۔ وذمۃ المسلمین واحدۃ، اور تمام مسلمانوں کا ذمہ یا پناہ ایک جیسی ہے۔ فمن اخفر مسلما فعلیہ مثل ذلک، اور جو کسی مسلمان کا ذمہ توڑے تو اس پر ایسی ہی پھٹکار ہے۔ باب اذا قالوا سبأنا، جب کوئی کہے ہم سابی ہو گئے، یعنی ہم نے اپنا دین بدل لیا، یعنی جنگ میں اگر کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور لا الہ اس کو بھی نہیں آتا اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم یہ کیا کہیں، پراپر ورڈز کیا ہیں اسلام ڈکلیئر کرنے کے، بس یہ کہے کہ ہم بے دین ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے، سبأنا ولم یحسنوا، اور اس کو اچھی طرح نہیں کہنا آتا اسلمنا، کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ وقال ابن عمر فجعل خالد یقتل، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابرأ الیک مما صنع خالد، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں بری ذمہ ہوں تیری طرف اس کام سے جو خالد نے کی، یعنی میں نے اس کو حکم نہیں دیا اور نہ ہی میرا اس میں کوئی دخل ہے، لہٰذا
میری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں. وقال عمر، اور عمر کہتے اذا قال مترس، اگر کسی مسلمان نے کافر سے کہا کہ مترس یعنی نہ ڈرو، فقد آمنہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو پناہ دے دی، تو اس کی پناہ بھی قبول کی جائے گی. یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، یعنی اگر کوئی عربی میں نہیں کہتا یا مسلمان کی زبان میں نہیں کہتا بلکہ کافر کی زبان میں اس سے بات کر کے اسے پناہ دیتا ہے تو وہ بھی قبول کی جائے گی. اس کے لیے کوئی خاص ایسے ورڈز نہیں ہے کہ وہ عبارت ادا کی جائے تو ہی بات بنے گی. ان اللہ یعلم الالسنۃ کلھا، اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں. وقال تکلم لا باس، اور کہا بات کرو ڈرو مت. باب المعادات والمصالحات، مصالحت کا بیان اور لڑائی چھوڑنے کا بیان. مال مشرکین، مشرکین سے بالمال وغیرہ، مال وغیرہ لے کر. وہ اس میں من لم یف بالعہد، اور گناہ اس شخص کا جو وعدہ وفا نہ کرے، یعنی پہلے پیسے لے لے کہ ہم لڑیں گے نہیں اور پھر لڑنا شروع کر دے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، کہ اگر وہ صلح کی درخواست کرے، صلح کے لیے جھکے تو تم بھی ان کی طرف صلح کے ساتھ جھکو. جنحوا طلب السلم، جنحوا کا مطلب ہے کہ صلح طلب کرے. فاجنح لها. حدثنا مسدد حدثنا بشر هو ابن المفضل حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا. یہاں ہوتا یہ ہے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید خیبر کی طرف گئے اور ان دنوں یہودیوں سے صلح تھی. فتفرقا، تو وہاں پہنچ کر یہ الگ الگ ہو گئے. فأتى محیصة الى عبداللہ بن سہل، تو محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس ہے. وهو يتشحط في دم، اور وہ خون میں لت پت تھے. قتیلا مقتول، فدفنہ، تو انہوں نے ان کو دفن کیا. ثم قدم المدینہ، پھر مدینہ آئے. فانطلق عبد الرحمن بن سہل و محیصہ و حویصہ ابن مسعود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مدینہ آ کر عبد الرحمن بن سہل، محیصہ اور حویصہ دونوں جو مسعود کے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فذهب عبد الرحمن یتکلم، تو عبد الرحمن بات کرنے لگے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر، بڑے کو بات کرنے دو. وہو احدث القوم، اور وہ سب میں چھوٹے تھے. حدیث ہوتا نا نیا. فسکت فتکلما، تو وہ چپ ہو گئے تو ان دونوں بڑوں نے بات کی. فقال، تو انہوں نے کہا تحلفون وتستحقون قاتلکم او صاحبکم، تو آپ نے فرمایا تم قسم کھاتے ہو اور تم حق مانگتے ہو اپنے قاتل سے یا اپنے ساتھی کا. قالوا وکیف نحلف ولم نشهد ولم نرى، یعنی آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنا قصاص لینا چاہتے ہو تو قسم کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح قسم کھائیں حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں اور ہم گواہ نہیں. قال فتبرئکم یہود ب50، تو یہودی تم سے 50 قسمیں کھا کے بری ہو جائیں گے. فقالوا کیف ناخذ ایمان قوم کفار، تو کہنے لگے کہ ہم کافر قوم کی قسموں کا کیسے اعتبار کریں. فاقلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عندی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس سے دیت ادا کر دی. جو قتل کی قسامت ہوتی ہے، قتل کے معاملے میں 50 قسمیں کھانی ہوتی ہیں. مدعی جو ہے 50 قسمیں کھائے گا کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، یہ دعویٰ کرتے وقت. باب فضل الوفاء بالعہد، عہد پورا کرنے کی فضیلت. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش كانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا سفیان فی کفار قریش. یہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے. باب هل يعفى عن الذمی، کیا ذمی کو معاف کر دیا جائے گا اذا سحر، جب جادو کرے. آپ کو پتہ نا جادوگر کی سزا موت ہے. اگر ہمارے ملک میں یہ نافذ ہو جائے تو کتنے لوگ بچیں. وقال ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب سئل على من سحر من اهل العهد قتل، کیا اس شخص پر جو جادو کرے اہل ذمہ میں سے قتل ہے. قال بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صنع له ذلك، ہمیں یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا گیا. فلم يقتل، تو آپ نے قتل نہ کیا. من صنعه، جس نے ایسا کیا. وکان من اہل الکتاب، اور وہ اہل کتاب میں سے تھا، یعنی یہودی تھا. عاصم بن لبید جس نے جادو کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا لیکن آپ نے اس سے قصاص نہیں لیا، معاف کر دیا اس کو. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني ابي ان عائشة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. حتی کان یخیل الیہ، یہاں تک کہ آپ کو خیال آتا انہ صنع شیئا، کہ آپ نے ایک کام کیا ہے. ولم یصنعہ، اور آپ نے وہ کیا نہیں ہوتا تھا. باب ما یحذر من الغدر، دھوکہ بازی سے جو بچا جائے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ ہی آپ کو کافی ہے. یعنی آپ کو جواب میں دھوکہ نہیں دینا مراد یہ ہے. ایک حدیث آپ پہلے بھی پڑھ چکے، لا تخن من خانک، اس کی خیانت مت کرو جو تم سے خیانت کرے.
حدثنا الحمیدی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء بن زید قال سمعت بصر بن عبید اللہ انه سمع ابا ادریس قال سمعت عوف بن مالک قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک. عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وهو فی قبۃ من ادم، آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا عدد ستن بین ید الساعہ، گن لو 6 نشانیاں قیامت کے آنے سے پہلے. یعنی اس خیمے میں آپ نے تعلیم دی اور فرمایا قیامت کے آنے کی 6 نشانیاں یاد رکھو. نمبر 1 موتی، میری وفات، یعنی میری زندگی میں نہیں آئے گی قیامت. نمبر 2 ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا. ثم موتان یأخذ فیکم کاقاص الغنم، پھر 2 موتیں جو لے لیں گی تم سے جیسے بکریوں میں موت پڑ جاتی ہے، یعنی موت کی بیماری، بکریوں خاص بیماری لگتی ہے کہ جس میں کثیر تعداد میں مر جاتی. طاعون کی طرف اشارہ ہے. 2 طاعون یعنی جس میں بے شمار لوگ مر جائیں گے، اور یہ حضرت عمر کے دور میں امواس کے مقام پر ہوا تھا، ہزاروں مسلمان مرے تھے اس میں. ثم استفادۃ المال، پھر مال کا بہ پڑنا. حتی یؤتی الرجل 100 دینار، یہاں تک کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے. فیظل ساخطا، تو وہ بھی ناراض ہوگا کہ صرف 100، یعنی بہت کثرت ہو جائے گی. اور یہ ہوا جب روم اور ایران فتح ہوئے تو حضرت عمر ہی کے زمانے میں بے شمار مال آیا. ثم فتنۃ، پھر ایک ایسا فتنہ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، عربوں کا کوئی گھر نہ بچے گا جس میں یہ فتنہ داخل نہ ہو جائے. اور یہ بھی حضرت عثمان کی وفات کے بعد ہوا. ثم ہدنۃ، پھر صلح تکون بینکم وبین بنی الاسفر، تمہارے اور بنو الاسفر یعنی عیسائیوں کے درمیان ہوگی. فیغدرون، پھر وہ تمہیں دھوکہ دیں گے. فیاتونکم، تو آئیں گے تم سے لڑنے کو. تحت 80 غایۃ، 80 جھنڈوں تلے، 80 جھنڈے لے کے تم سے لڑنے آئیں گے. تحت کل غایۃ 12,000، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. تو کل کتنی ہوگی 80 جھنڈوں کے نیچے؟ 9,60,000 فوج. یعنی بہت بڑی فوج کے ساتھ عیسائی تم سے جنگ کریں گے. کہتے ہیں یہ ابھی ہونا ہے. باب کیف ینبذ الی اہل العہد، کیف ینبذ، کس طرح واپس کیا جائے گا، پھینکا جائے گا، الی اہل العہد، عہد والوں کی طرف. عہد یعنی جب معاہدہ توڑنا ہو تو کیا کیا جائے گا. وقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، جب تم ڈرو کسی قوم کی خیانت سے، یعنی وہ عہد توڑ دیں گے اور تم اس سے پہلے توڑنا چاہو تو اکیلے مت توڑ دو. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ڈالو ان کی طرف عہد کو برابری پر، یعنی سامنے لے جا کر. سوا کا ایک معنی امام بھی ہوتا ہے، سامنے لے جا کر. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنا حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعثنی ابو بکر رضی اللہ عنہ فی من یؤذن یوم النحر بمنن، بھیجا مجھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں جنہیں یؤذن یوم النحر بمنن، کہ جنہوں نے منادی کرنا تھی یوم النحر کو منا کے مقام پر. یعنی حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جو 10 تاریخ کو ذو الحج میں منا میں منادی کرتے تھے. کیا کہہ کے بھیجا؟ لا یحج بعد العام مشرک. یہ سورۃ توبہ کے شروع میں یہ پڑھ چکے ہیں آپ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہ کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف کرے گا. ویوم الحج الاکبر، اور یوم الحج الاکبر کون سا ہوتا ہے؟ یوم النحر، قربانی والا دن. وانما قیل الاکبر، اس کو اکبر کیوں کہا گیا؟ حج اکبر کو اکبر کیوں کہا گیا؟ من اجل قول الناس الحج الاصغر، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے حج اصغر یعنی عمرے کو. فنبذ ابو بکر الناس فی ذلک العام، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سال عہد کو پھینک دیا تھا، یعنی انہیں بتا دیا تھا کہ عہد ختم کر رہے ہیں ہم. کون سا عہد ہے یہ؟ وہ جو پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا. فلم یحج عام حجۃ الوداع الذی حج فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نہ حج کیا حجۃ الوداع میں جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. کس نے؟ مشرک نے. باب اسم من عاہد ثم غدر، گناہ اس شخص کا جو عہد کرے پھر دھوکہ دے. وقولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں. حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا جریر عن الاعمش عن عبد اللہ بن مرہ عن مسروق عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خلال، 4 عادتیں، من کن فیہ، جس میں ہوں، کانا منافقا خالصا، پکا منافق. من اذا حدث کذب،
وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الأعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ما كتبنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن، نہ لکھتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر قرآن، وما فی هذه الصحیفہ، اور جو اس صحیفے میں ہے، ورقے میں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة حرام ما بین عائر الى کذا فمن احدث حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمۃ المسلمین واحدۃ یسعى بها ادناهم فمن اخفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے کسی مسلمان کا ذمہ توڑا، یعنی ایک نے پناہ دی تھی دوسرے نے پناہ توڑ دی تو اس پر لعنت. لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغیر اذن مواليه فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال ابو موسى حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا اسحاق بن سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کیف انتم اذا لم تجتبوا دینارا ولا درہما. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ کیسا ہوگا اس وقت جب تم ایک دینار اور درہم بھی جزیے کا نہ لے سکو گے، یعنی تمہاری آمدنی میں کوئی جزیہ باقی نہ رہے گا بلکہ الٹا دینا پڑے گا. یہ اشارہ تھا اس چیز کی طرف کہ مسلمان ذلیل و خوار. فقیل لہ وکیف تری ذلک قائنا یا ابا ہریرہ، کہا گیا کہ ابو ہریرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی مسلمان اس حالت کو اب پہنچے کہ وہ کسی سے جزیہ نہ لینے کے قابل ہو. قال اے والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، کہنا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے. ان قول الصادق والمصدوق، اس شخص کا قول ہے جو سچا بھی اور جسے سچا کہا گیا. قالوا اما ذاک، کس چیز کے بارے میں؟ قال تنتهك ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تھا اللہ اور رسول کا ذمہ توڑ دیا جائے گا، یعنی اللہ اور رسول سے جو عہد کیے گئے وہ توڑ دیے جائیں گے. فیشد اللہ عز وجل قلوب اہل الذمۃ، تو اللہ تعالی اہل ذمہ کے دلوں کو مضبوط کر دیں گے. فیمنعون ما فی ایدیہم، پھر وہ روک لیں گے جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا. یعنی جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو، یعنی دین کے نفاذ کو توڑ دیں گے، اس عہد کو پورا نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کفار کے دل مضبوط ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہ دیں گے. باب حدثنا عبدان اخبرنا ابو حمزہ قال سمعت الاعمش قال سألت ابا وائل شهدت الصفین. اعمش کہتے کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا تم جنگ صفین میں حاضر ہوئے تھے؟ قال نعم، کہتے ہاں. فسمعت سہل بن حنیف یقول، میں نے سنا سہل بن حنیف کہہ رہے تھے اتہموا رأیکم، کہ اپنی رائے کو غلط سمجھو، الزام دو اپنے خیال کو، یعنی وہ جنگ ختم کرنا چاہتے تھے. رأیتنی یوم ابی جندل، میں نے دیکھا ابو جندل کے دن. ابو جندل کا دن کون سا تھا؟ جب کیا ہوا تھا؟ معاہدہ ہوا تھا. ولو استطیع ان ارد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رددتہ، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیر سکتا تو پھیر دیتا، یعنی قریش سے خوب لڑتا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی بڑی توہین کی تھی اس دن. یاد ہوگی ساری باتیں جو پیچھے آپ پڑھ چکے. وما ودعنا اسیافنا علی عواتقنا لامر یفزعنا، اور نہ رکھی تھی ہم نے اپنی تلواریں اپنے کندھوں سے اس حکم کی وجہ سے جو ہمیں تکلیف دے رہا تھا. الا مگر اسہلنا بنا الی امر نعرفہ، مگر یہ تھا ایک کام کے اچھے انجام کی امید تھی جس کو ہم جانتے تھے، غیر امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے کے علاوہ، یعنی جنگ صفین کے معاملے کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. پھر بھی تم تلواریں اٹھائے ہوئے ہو، تو ہم نے تو دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیں اتنی اذیتیں دی تھی اور اتنا ستایا تھا، ان کے ساتھ ہم نے جنگ نہ کی، ان سے اپنی تلواریں روک لی جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی توہین کر رہے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا تھا اور ہماری تلواریں ہمارے ہاتھوں میں تھیں، ہم بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ کے حکم کی وجہ سے ہم نے بدلہ نہیں لیا. تو آج مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی ہم نے تو آپ کے حکم پا کر کافروں سے جنگ بند کر دی اور تم حضور کا حکم پا کر آپس میں لڑنا بند نہیں کر سکتے، یہ مطلب. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا یحیی بن آدم حدثنا یزید بن عبد العزیز عن ابیہ حدثنا حبیب بن ابی ثابت قال حدثني ابو وائل قال كنا بصفین فقام سہل بن حنیف فقال ایھا الناس اتہموا انفسکم، اے لوگو اپنے آپ ہی کو الزام دو، اپنی سوچ کو صحیح مت سمجھو، غلط سمجھو تاکہ تم اس لڑائی سے باز آ سکو. فإنا كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، ہم حدیبیہ کے دن حضور کے ساتھ تھے. ولو نرى قتالا، اگر ہمیں جنگ نظر آتی، لقاتلنا، یعنی اگر ہمیں جنگ میں بہتری نظر آتی تو ہم جنگ کرتے. فجاء عمر بن الخطاب فقال یا رسول اللہ السنا علی الحق وهم علی الباطل،
حالت یہاں تک تھی کہ حضرت عمر حضور کے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں اور کافر باطل پر نہیں؟ فقال بلا فقال الیس قتلانا فی الجنہ، حضرت عمر نے کہا کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں جائیں گے وقتلاہم فی النار، اور ان کافروں کے مقتول جہنم میں؟ قال بلا، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال فالا ما نؤتی الدنیۃ فی دیننا، تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے معاملے میں مداہنت اختیار کریں، یعنی ہم کیوں نہ لڑیں؟ انرجو ولما یحکم اللہ بیننا وبینہم، کیا ہم واپس جائیں کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ فقال ابن الخطاب انی رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ابن الخطاب میں اللہ کا رسول ہوں، ولن یضیعنی اللہ ابدا، اللہ مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ فانطلق عمر الى ابی بکر فقال له مثل ما قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه رسول اللہ ولن یضیعہ اللہ ابدا، فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عمر الى آخرها قال عمر یا رسول اللہ افتح ہوا؟ قال نعم، یعنی سورت فتح بھی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان سن لیا، تو پھر بھی حضرت عمر کہتے تھے واقعی یہ فتح ہے۔ یعنی ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے اتنے جذبات تھے کہ مسلمان کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اتنی شدت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کا حکم تھا کہ لڑنا نہیں، تو ہم نہیں لڑے۔ یعنی ہم نے تو کافروں کے ساتھ جنگ میں جلد بازی نہیں کی، کہاں یہ کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑنے کو چل پڑے ہو۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، صلح حدیبیہ کے زمانے میں میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی، اذ عاہدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا، ومدتہم، اور اس مدت میں، ماں ابیہا، اپنے باپ کے ساتھ، فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگا، فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وہی راغبۃ، میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ کچھ رغبت رکھتی ہیں کہ میں ان کو کچھ دوں، فاصلها، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ قال نعم صلیھا، تو آپ نے فرمایا تھا ان سے صلہ رحمی کرو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں تو کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کہاں یہ کہ تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں کر رہے۔ باب المصالحۃ علی ثلاثۃ ایام ووقت معلوم، 3 دن تک صلح کرنا یا ایک وقت معلوم تک، یعنی صلح کی مدت مقرر ہونی چاہیے، دن تاریخ کے ساتھ، ڈے اینڈ ڈیٹ کے ساتھ کہ کب تک کی صلح ہے۔ حدثنا احمد بن عثمان بن حکیم حدثنا شریح بن مسلمہ حدثنا ابراہیم بن یوسف ابن ابی اسحاق قال حدثني ابی ان ابی اسحاق قال حدثني البراء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان يعتمر ارسل الى اہل مکہ یستأذنهم لیدخل مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کا ارادہ کیا تو اہل مکہ کو کہلا بھیجا اور ان سے اجازت لی کہ مکہ میں داخل ہوں۔ فاشترطوا علیہ الا یقیم بها الا 3 لیال، تو انہوں نے شرط رکھی کہ 3 راتوں سے زیادہ قیام نہ کر سکیں گے، ولا يدخلها الا بجلبان السلاح، اور اپنے ہتھیار اپنے غلافوں میں رکھیں گے اور اس طرح داخل ہوں گے، ولا يدعو منهم احدا، اور اپنے پاس کسی کو نہیں بلائیں گے، یعنی ملاقات نہیں کریں گے۔ قال فاخذ يكتب الشرط بينهم علي بن طالب، اور حضرت علی بن طالب یہ شروط لکھ رہے تھے، فكتب، تو انہوں نے لکھا، ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر فیصلہ کیا، یعنی لکھنے کو کہا۔ فقالوا لو علمنا، تو انہوں نے کہا اگر ہم جانتے ہوتے، انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لم نمنعک، تو ہم آپ کو نہ روکتے، ولتابعناک، اور ہم آپ کی تابعداری کرتے، ولکن اکتب، لیکن لکھو، ھذا ما قاد علیہ محمد بن عبداللہ، یہ وہ چیز ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے فیصلہ کیا، یعنی رسول اللہ مت لکھو۔ فقال انا واللہ محمد بن عبداللہ وانا واللہ رسول اللہ، قال وکان لا یکتب، اور آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قال فقال لعلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امحو رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ فقال علی واللہ لا امحہ ابدا، حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ قال فارنیہ، تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ قال فاراہ ایاہ، تو حضرت علی نے آپ کو دکھایا، فمحاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ فلما دخل ومدت الایام اتوا علیا فقالوا، جب وہ داخل ہوئے اور کچھ دن گزرے تو حضرت علی کے پاس آئے تو کہنے لگے مر صاحبک فلیرتحل، یعنی 3 دن جب پورے ہوئے تو حضرت علی کے پاس آ گئے کہ وہ جو معاہدہ کیا تھا اپنے ساتھی کو کہو کہ اب چلو یہاں سے۔ فذکر ذلک علی رضی اللہ عنہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، تو کہا، نعم، ہاں، ثم ارتحل، پھر آپ نے کوچ کیا۔ باب الموادعۃ من غیر وقت، غیر معین وقت کے لیے صلح کرنا، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرکم علی ما اقرکم اللہ، یہ یہود کے ساتھ خیبر کے موقع پر ہوا تھا۔ آپ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ میں تم کو یہاں جب تک رہنے دوں گا جب تک اللہ تم کو رکھے۔ باب طرح جیف المشرکین فی البئر،
مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں پھینکنا، ولا یؤخذ لهم ثمن، اور ان کی قیمت نہ لینا، ورنہ تو یہ تھا کہ لاشوں کو دے کے پیسے وصول کرتے. حدثنا عبدان بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجد وحوله ناس من قریش من المشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ کے پاس سجدے میں تھے، قریش کے مشرکین میں سے کچھ آئے. اس جہاں عقبۃ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط لایا بسلا جزور، کچھ اونٹوں کی بچہ دانی، یعنی جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، رحم اور وہ ساری اوج وغیرہ. وقذفه على ظهر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ ڈال دیا. فلم يرفع رأسه، آپ نے اپنا سر نہ اٹھایا، یعنی یہ نہیں کیا کہ اٹھا پھینک کے ان سے لڑنا شروع کر دیں. حتی جاءت فاطمۃ علیہ السلام فاخذت من ظهره، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئی اور انہوں نے آپ کی پیٹھ سے اٹھایا. ودعت علی من صنع ذلک، اور آپ نے بددعا کی اس شخص کے لیے جس نے یہ کام کیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علیک الملأ من قریش، اللہم علیک ابا جہل بن ہشام وعتبۃ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وعقبہ بن ابی معیط وامیہ بن خلف او ابی بن خلف فلقد رأیتہم قتلوا یوم بدر. جن جن کی بددعا کی تھی میں نے دیکھا کہ بدر کے دن سب مارے پڑے تھے. فالقوا فی بئر غیر امیہ، امیہ کے علاوہ سب کنویں میں ڈالے گئے، یعنی قبر کی بجائے پرانے اندھے کنویں میں پھینک دیے گئے. او ابی فانہ کان رجلا ضخما، امیہ جو تھا ایک بہت بھاری بھرکم انسان تھا. فلما جروہ، جب اس کو کھینچا تقطعت اوصالہ، اس کے جوڑ اکھڑ گئے. قبل ان یلقى فی البئر، اس سے پہلے کہ وہ کنویں میں ڈالا جاتا. باب اسم الغادر للبر والفاجر، اسم گناہ الغادر دھوکہ دینے والے کا، للبر خواہ وہ نیک ہو، والفاجر یا بد ہو، یعنی جو شخص عہد شکنی کرے نیک ہو یا بد کسی کے ساتھ بھی تو اس کا کیا گناہ ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن سلیمان الاعمش عن ابی وائل عن عبد اللہ عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل غادر لواء یوم القیامہ، ہر دھوکہ باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. قال احدہما ینصب، ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ نصب کر دیا جائے گا. وقال الاخر یرا یوم القیامت یعرف به، دوسرا یوں کہتا ہے کہ اس بندے کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ دغے باز تھا. یعنی اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کیا کہ میں آپ کا اس کام میں ساتھ دوں گا، یا صلح وغیرہ کی، یا کوئی اور چیز، پھر اس کے بعد یک طرفہ طور پر اس کو توڑ لیا، تو پھر یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اسی لیے اس کو منافقت قرار دیا گیا، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. یعنی جس طرح کانٹریکٹ ہوتے ہیں اب بھی کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں مختلف کاموں پر، تو یہ نہیں کہ یک طرفہ طور پر آپ کانٹریکٹ توڑ دیں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لکل غادر لواء ینصب یوم القیامت بغدرتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دغا باز کے لیے اس کی دغا بازی کے مطابق قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا کہ لوگ اس جھنڈے سے پہچانے کہ یہاں دغا باز بیٹھا ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے دن فرمایا لا ہجرت ولکن جہاد ونیہ، ہجرت ختم اب جہاد اور نیت ہی باقی ہے. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکلو. وقال یوم فتح مکہ ان هذا البلد حرمه اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس شہر کو اللہ نے اس دن حرام قرار دیا تھا جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. فهو حرام بحرمت اللہ، وہ حرام ہے اللہ کی حرمت کے ساتھ. الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. وانه لم يحل القتال، اور یہ کہ حلال نہیں ہے جنگ کرنا، فیہ اس میں، لأحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے، ولم يحل لی الا ساعۃ، اور نہیں حلال میرے لیے مگر ایک گھڑی کے لیے ہوا، من نہار، دن کی. فهو حرام بحرمت اللہ، تو وہ حرام ہے اللہ کی حرمت کے ساتھ. الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. لا يعدد شوکہ، نہ کاٹا جائے گا اس کا کانٹا. ولا ينفر صیدہ، اور نہ بگایا جائے گا اس کا شکار. ولا يلتقط لقطتہ، اور نہ اٹھایا جائے گا اس کی گری پڑی چیز کو. الا من عرفہا، مگر جو اس کی پہچان کرائے. ولا يختلى خلاہ، اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے گی. فقال العباس، حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ الا الازخر، مگر ازخر کی اجازت دیجیے. فانه لقینہم، کیونکہ وہ ان کے سناروں کے لیے، ولبیوتہم، اور ان کے گھروں کے لیے. قال الا الازخر، تو آپ نے فرمایا ہاں ازخر. اچھا یہ نیچے کیا لکھا ہوا پڑھیں؟ 12واں پارہ ختم ہوا، اب 13واں پارہ اللہ چاہے تو شروع ہوگا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.